بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کے سبق کے آخر میں وقت مکمل ہو گیا تھا میٹنگ کا، اور وہ بات جو چل رہی تھی وہ مکمل نہ ہو سکی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی پریشان کن صورتحال ہو، چاہے اس کا گرمی کی شدت سے تعلق ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، اس کا بہترین حل وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اور اس کے حوالے سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور آ کے اس نے خشک سالی کی شکایت کی، تو حضرت نے اسے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے فقر و فاقے کا تذکرہ کیا، اسے بھی کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور بندہ وہ آیا، اس نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی درخواست کی، تو اسے بھی حضرت نے یہی تلقین کی کہ استغفار کرو۔ ایک اور بندے نے اپنے باغ کے سوکھ جانے کی شکایت کی ان سے، انہوں نے پھر کہا استغفار کرو۔ تو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ان تمام پریشانیوں کے جواب میں آپ نے ایک ہی علاج بتایا ہے، استغفار، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کو تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نوح میں ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ تو استغفار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں انسان کو نصیب فرماتے ہیں، اپنی نعمتیں نصیب فرماتے ہیں، اور انسان تنگیوں سے اس کی وجہ سے خلاصی پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آداب کی بات چل رہی تھی، اسی طرح موسم گرما کے آداب میں سے ایک ادب وہ پیاسوں کو پانی پلانا ہے۔ یہ انتہائی اہم اور نفع مند کام ہے کہ پیاسوں کو پانی پلایا جائے، اور اس معاملے میں اپنے ہوں، پرائے ہوں، مسلمان ہوں یا دوسرے انسان ہوں، نیک ہوں، برے ہوں، حتیٰ کہ انسان اور حیوان کی تفریق سے بھی بالا تر ہو کے پانی پلانے کا اس معاملے میں اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے۔ احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل ہیں کہ گرمی کے موسم میں کسی کو پانی پلایا تو اس پر یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے، انشاءاللہ کچھ روایات آپ سے عرض کرتے ہیں۔ تو ان فضائل کو حاصل کرنے کا یہ گرمی بہت قیمتی موقع ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ای الصدقۃ اعجب الیک۔ حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے پانی صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ یہی صحابی سعد بن عبادہ حضور کی خدمت میں آئے اور دریافت کیا کہ ان امی ماتت افا اتصدق عنہا، کہ میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ فأی الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سقی الماء، پانی پلانا۔ اللہ۔ اور مختلف روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک کنواں کھدوایا، ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے، اور اس کے پانی کو عام مسلمانوں کے لیے وقف کر کے فرمایا کہ ہذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میری والدہ کو پہنچے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ پانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، یہ کنواں کھدوایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور روزانہ ہر جوڑ پہ ایک صدقہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ طبرانی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضور نے، الکلمۃ الطیب طیبہ، الکلمۃ الطیبہ یتکلم بها الرجل صدقہ، وعون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، اور والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، واماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، کہ اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، کسی آدمی کا اپنے بھائی کی کسی چیز میں تعاون کرنا یہ بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صدقے ہیں۔ تو 360 جو انسان کے جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ ایک صدقہ لازم ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے وہ صدقہ انسان ادا کر سکتا ہے۔ اور طبرانی میں ایک اور روایت موجود ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل اذا سقى امرأته الماء اجرا، کہ آدمی جب اذا سقى امرأته الماء، اپنی بیوی کو پانی پلائے
کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ اور روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو پھر پانی پلایا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اسے یہ فرمان سنایا اسے پانی پلا کے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل اذا سقى امرأته الماء، کہ جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلائے اگر کوئی آدمی، تو اجرا اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں ساری ترغیبیں سکھائی گئیں، یہ سارے طریقے اور اخلاق ہمیں سکھائے گئے۔ اور حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں عیادت اور خدمت کے لیے میں حاضر خدمت ہوا، اور میں نے سوال کیا کہ ارائیت الضالۃ ترد علی حوض ابلی هل لی اجر ان اسقیها، یا رسول اللہ وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پہ آ جائیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پہ اجر و ثواب ملے گا، اور جبکہ وہ پانی بھی میں نے اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اور مسند احمد میں موجود ہے کہ نعم فی الکبد الحراء اجر، کہ ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر و ثواب ہے۔ ہر تر جگر رکھنے والے، ہر جاندار اسے آپ پانی پلاتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، کہ جو شخص کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خالص شراب جو مختوم ہوگی، جس پر مہر لگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسے سیراب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سقا عطشان فارواہ فتح لہ باب من الجنہ، کہ جس نے پیاسے کو پانی پلا کے سیراب کر دیا اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ فقیل لہ ادخل من، اور اس سے کہا جائے گا قیامت والے دن کہ اس سے داخل ہو جا۔ ومن اطعم جائعا فاشبعہ وسقا عطشان فارواہ فتحت لہ ابواب الجنت کلہا فقیل لہ ادخل من ایہا شئت، کہ جس نے کسی بھوکے کو اور پیاسے کو کھانا کھلا کے سیر کر دیا، پانی پلا کے سیراب کر دیا، تو پھر اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے قیامت کے دن کہا جائے گا تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ بخاری شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا، صرف اس وجہ سے اس کی بخشش ہوئی کہ وہ ایک کتے کے قریب سے گزر رہی تھی اور وہ کنویں کے قریب کھڑا پیاسا تھا اور ہانپ رہا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے کاد یقتلہ العطش، کہ پیاس جو ہے اسے قتل کر دے گی، کتے کو مار ڈالے گی، تو اس عورت کی بخشش وہ اسی نیکی کی وجہ سے ہوئی۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وقد قال بعض التابعین من کثرت ذنوبہ فعلیہ بسقی الماء وقد غفر اللہ ذنوب الذی سقى القلب فکیف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا واحیاہ، کہ بعض تابعین یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے گناہ زیادہ ہوں، جس کے گناہ کثرت سے ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو پانی پلائے۔ وقد غفر اللہ ذنوب الذی سقى القلب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا جس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا۔ فکیف بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا واحیاہ، تو اللہ ایسے شخص کو کیسے معاف نہیں فرمائیں گے جو ایک موحد مومن کو پانی پلائے اور اسے زندہ کر دے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ مشیء الذی لا یحل منعہ، کہ کن کن چیزوں سے کسی کو روکنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ پانی، نمک اور آگ لینے سے کسی کو روکنا یہ درست نہیں ہے۔ امی جی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی کی ضرورت اور اہمیت اور اسے روک لینے سے ہونے والے نقصان کا علم تو ہے، لیکن نمک اور آگ میں تو ویسی بات نہیں پائی جاتی، پھر اس کا روک لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا یا حمیرہ من اعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما انزجت تلك النار ومن اعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، کہ اے حمیرہ جو اللہ کے واسطے کسی کو آگ دیتا ہے تو گویا اس نے اس آگ سے پکی ہوئی تمام چیزوں کو صدقہ کیا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو نمک دیا تو اس نے گویا ان تمام کھانوں کا صدقہ کیا جس میں وہ نمک ڈالنے سے لذیذ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن سقى مسلما شربة من ماء، اور جس بندے نے کسی مسلمان کو پانی کا ایک گھونٹ پانی پلایا، ایک گھونٹ، حیث یوجد الماء فکأنما اعتق رقبہ، حیث جہاں پر پانی دستیاب ہو، فکأنما اعتق رقبہ، تو اس نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ ومن سقى مسلما شربة من ماء حیث لا یوجد الماء فکأنما احیاها، جہاں پانی دستیاب ہو وہاں پر اگر کسی کو پانی پلا دیا تو وہاں پر ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، اور ایسی جگہ اگر کسی مسلمان کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تو گویا اس نے ایک انسان کو زندہ کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔
بہرحال پانی پلانے کے حوالے سے بہت سی روایات ہیں، مسلم شریف میں موجود ہے، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، کہ میں نے تم سے پانی مانگا تھا لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، آپ تو سب کے رب ہیں، سارے جہان والوں کے رب ہیں، آپ کو تو پانی کی ضرورت نہیں، آپ ہی ساروں کو پلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے استسقاک عبدی فلان فلم تسقی اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، کہ تجھ سے میرے فلانے بندے نے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تم اسے پانی پلا دیتے تو اس کا ثواب جو ہے وہ آج تم ہمارے پاس پا لیتے، لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، میرے پاس تمہیں وہ مل جاتا، اس کا ثواب مل جاتا۔ اور ایک اور روایت بخاری شریف میں موجود ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں فرمائیں گے، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ رجل حلف علی سلعۃ لقد اعطى بها اکثر مما اعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر لیقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء۔ تیسرا آدمی جو اس میں ذکر کیا گیا وہ یہ کہ وہ آدمی جو اپنی ضرورت سے زائد پانی کو لینے سے دوسروں کو روکتا ہے، فیقول اللہ، تو ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن کہیں گے اليوم امنعک فضلی کما منعت فضل ما لم تعمل یداک، اللہ فرمائیں گے کہ جس طرح تم نے دنیا میں زائد پانی سے دوسروں کو روکا تھا جبکہ اس میں تمہارے عمل کا کوئی دخل نہیں تھا، آج میں تمہیں اپنے فضل سے محروم رکھوں گا اور اپنا فضل تم پر نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ عمل ہم سب کو ذوق اور شوق سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف کسی انسان کو نہ پلایا جائے بلکہ اس موسم میں پرندے بہت پیاسے ہوتے ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں کہ جن علاقوں کے اندر گرمی بہت شدت کی اور بڑی انتہا کی ہوتی ہے، تو وہاں پر ان بے زبان جانوروں کے لیے پانی کا بندوبست کریں، چھت پر کسی ٹھنڈی جگہ پہ سائے میں بہترین پانی کا، نارمل پانی کا انتظام کریں پرندوں کے لیے، وہ آئیں گے وہاں سے پانی پیئیں گے، سیراب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری بخشش بھی فرمائیں گے، گناہ بھی معاف فرمائیں گے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، الجھنیں، ٹینشنیں، سارے معاملات، ہماری جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے اور بہترین اجر سے ہمیں نوازیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کا وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح گرمیوں میں ماتحتوں کے ساتھ عموماً لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نرمی نہیں کرتے، والد ہے تو اولاد کے ساتھ نرمی نہیں کر رہا، کوئی افسر ہے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کر رہا، تو ماتحتوں کے ساتھ نرمی، آسانی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور گرمی کی شدت، سورج کی تپش وہ انہیں بھی لگتی ہے اور انہیں بھی جو ہے دھوپ میں چھبن کا احساس ہوتا ہے، وہ بھی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، ان کا دل بھی کچھ دیر سستانے اور آرام کرنے کا کرتا ہے، تو انہیں بھی اپنی طرح کا ایک انسان سمجھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ رحم کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرماتے ہیں، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ نہ سمجھے کہیں پر ذرا سا اللہ تبارک و تعالی نے عہدہ دے دیا، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں پر آپ کو برتری دے دی تو آپ جو ہیں ان کا بالکل خیال رکھنا چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ ویسا برتاؤ نہ کریں جیسا آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بڑے برتاؤ کریں، آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے۔ اگر زمین میں آپ پر کوئی بڑا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تو ہوں، زمین والوں پہ رحم کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کریں گے، ان کا خیال رکھو، کیونکہ یہ بھی عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے۔ تو جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم، جو رحم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں فرماتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان پر جو آخری کلمات ہیں وہ دیکھیے کیا ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ نماز کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے یہ سنا کہ حضور ارشاد فرما رہے تھے اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان کے پیٹ بھرا کرو، انہیں کپڑے پہنایا کرو اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کرو۔ اور ایک بڑی عجیب روایت ہے ترمذی شریف میں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی نا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے بازو کھول دیں گے، رحمت کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے۔
وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ کمزوروں پر وہ نرمی کا معاملہ کرتا ہو کوئی شخص، دوسرا والدین کے اوپر شفقت کرنا، اور تیسرا غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے گرمی اور دھواں برداشت کر کے کھانا بنائے تو مالک کو چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھانے کے لیے اسے بٹھائے، اس کی دلجوئی کرے، اور اگر وہ انکار کرے تو ایک لقمہ ہی اسے کھلا دے۔ زندگی کے، ہمارے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے احادیث طیبہ میں، شریعت میں، قرآن میں بے شمار رہنمائی موجود ہے۔ ہم اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے بنے اور اس روشنی کو آگے پھیلانے والے بنے۔ انسان جب احادیث کی کتابیں پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ مرتب کیا ہے، کیسا نظام دیا ہے، کیسی شریعت اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کو نصیب فرمائی ہے۔ بہرحال اسی طرح گرمیوں میں غصے پر بھی قابو رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، بکثرت یہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کے مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات بات پہ غصہ کرنا، چیخنا چلانا، گالم گلوچ پہ اتر آنا، گھروں کے اندر ہو، باہر ہو، بازاروں میں ہو، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ بالکل اخلاقاً شرعاً یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان کو وسیع ظرف والا اور متحمل مزاج ہونا چاہیے۔ یہ اشرف المخلوقات ہے، دوسری مخلوقوں والے کام یہ نہ کرے، گھٹیا مخلوقات والے۔ اور بخاری شریف میں روایت ہے، ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وصیت کی درخواست کی تو حضور نے ارشاد فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے پھر وہی سوال کئی مرتبہ کیا تو حضور نے ہر مرتبہ اسے کہا کہ غصہ نہ کرو۔ تو یہ نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کسی چیز کا حکم دیجئے لیکن بہت زیادہ نہ بتانا تاکہ میں سمجھ سکوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو ایک بندے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دہ بات کہی، حضرت خاموش رہے، پھر اس نے کہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جواب دے دیا۔ تو حضور نے یہ دیکھ کے فرمایا، حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو مجھ سے ناگواری ہوئی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر کے مستقل اس بات کی تکذیب کر رہا تھا اور تمہاری جانب سے اسے جواب دے رہا تھا، جب تم نے اسے جواب دے دیا تو شیطان آ گیا، تو اب اگر جب شیطان آ گیا ہے تو میں جو ہے یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ اکبر! اور ایک حدیث میں آتا ہے، شعب الایمان میں حدیث موجود ہے کہ بے شک غصہ ایمان کو ایسے فاسد کرتا ہے جیسے ایلوا جو ہے شہد کو خراب کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بندہ غصہ چھوڑ دے، غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہونے کے باوجود غصے کو پی جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن برسر عام تمام مخلوق کے سامنے اختیار دیں گے کہ جس حور کو لینا چاہے وہ لے لے۔ اللہ! کچھ قربانی دے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنے ہی مزید انعامات پائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے غصے کو روکے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک دیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کو تکلیف دینے سے خصوصاً اجتناب کرنا چاہیے۔ آپ مسلمانوں کو کیسے تکلیف، یا تو غصے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا گالم گلوچ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس طرح ایک سبب ہوتا ہے کہ گرمیوں میں پسینہ آنے کی وجہ سے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو پاس بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ احتراماً اس کی شکایت بھی نہیں کرتے، اور بسا اوقات متبادل جگہ بھی نہیں ہوتی کہ بندہ وہاں جا کے بیٹھ جائے، تو یہ ایذائے مسلم ہے، مسلمان کو ایذا دینا، اور یہ شرعی نقطۂ نگاہ سے بالکل حرام ہے۔ اس سے دوسروں کو بچائیں کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو اس معاملے میں تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح دھوپ کے اندر بلا وجہ نہ بیٹھیں، بغیر وجہ گرمی یا دھوپ میں بیٹھنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر دھوپ سے بچنے کے سائے کا انتظام نہیں ہے تو پھر وہاں پر گرمی برداشت کرنی پڑے گی، تو وہاں تو مزید اجر ملے گا۔ تو بہرحال خود دھوپ میں نہیں جانا چاہیے، یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ گرمی جہنم کی تپش کا اثر ہے، بغیر وجہ کے اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور بعض بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں بہت گرمی سے، تو اسلام نے انسان کو تکلیف سے دور رکھنے کے لیے خیر خواہی کے طور پہ دھوپ اور گرمی میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب وانا في الشمس فامرني فحولت الى الظل، کہ حضور خطبہ دے رہے تھے، مجھے دیکھا میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور نے مجھے حکم دیا تو میں سائے میں آ گیا۔ تو جہاں پر انتظام ہو سائے کا وہاں پر سایہ حاصل کیا جائے۔ مزید اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح سطر کا خصوصاً خیال کرنا چاہیے۔ کپڑے باریک اور مختصر لوگ پہن لیتے ہیں،
اور بالخصوص رات کو سوتے وقت صرف شلوار یا تہبند پہ اکتفا کرتے ہیں، تو لباس پہنتے وقت وہ اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم کے مخفی اعضاء جو ہیں وہ نظر آئیں، اور ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ سطر کہلاتا ہے، سطر کی مکمل تفصیل ہے۔ یہ سطر جو بیان کیا گیا ہے مرد کا مرد کے لیے سطر، اور مرد کا باقیوں کے لیے، عورت کے لیے بھی یہی سطر ہے مرد کا۔ مرد اتنا حصہ چھپائے گا مردوں اور عورتوں سے۔ تو ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک کا یہ جو حصہ ہے، ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک، یہ اگر انسان کچھ کپڑے اتارتا ہے ہوا خوری کی وجہ سے، تو اس بات کا لحاظ رکھے کہ شلوار یا تہبند وہ ناف سے زیادہ نیچے تک نہ لٹکا ہوا ہو، اور گھٹنوں اور ران کو ننگا نہ کیا جائے۔ بغیر عذر کے سطر کھولنے والے کے بارے میں حدیث میں سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ یہ روایت بیہقی میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنے والے اور جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے دونوں پہ لعنت کی ہے، یعنی سطر کو دیکھنے والا اور اس بندے پر کہ جس کے کھلے ہوئے سطر کی طرف دیکھا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ دیکھنے والا اگر شوق سے دیکھ رہا ہے، اچانک نظر پڑی تو وہ معاف ہے، پھر بندہ فوراً پھیر لے۔ ایک نظر کو جما لینا وہ بھی دوسری نظر کے حکم میں آتا ہے، اس پہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح جو سایہ دار جگہ ہیں ان سے بھی حفاظت، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ سایہ دار جگہوں میں بیٹھ کے گرمی کی تپش سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں گرمیوں میں، تو بعض لوگ ایسی جگہوں کے اوپر آ کے پیشاب پخانہ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنا جو ہے محال ہو جاتا ہے۔ بعض دیہاتوں میں، ایسے علاقوں میں بعض جگہوں پر یہ رواج ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں کا انتخاب ان کاموں کے لیے نہ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، اتقوا الملاعن الثلاث، قیل ما الملاعن یا رسول اللہ، قال ان یقعد احدکم فی ظل یستظل فیہ، کہ لعنت والے تین کاموں سے بچو۔ تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ لعنت والے کام کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسی سایہ دار جگہ پہ قضائے حاجت کرنا جہاں لوگ آرام کرتے ہیں۔ تو ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمائی۔ تو شریعت نے یہاں پر پیشاب پخانہ کرنے سے ہی منع کیا ہے، جو لوگوں کے استعمال کی اور لوگوں کے آرام کی جگہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح گرمی کے حوالے سے کچھ اور عبادات ہیں جو گرمی میں انسان جن کے ثواب اور اجر وہ حاصل کر سکتا ہے، جن میں ایک بہترین عبادت وہ گرمیوں کے روزے ہیں۔ روزوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جتنی عبادات ہیں، طاعات ہیں، اگر ان میں سائے کا انتظام نہیں ہو رہا، گرمی شدید ہے، تو وہاں پر دھوپ اگر لگ رہی ہے تو اس کے اندر مزید اجر کا باعث بنے گا۔ جیسے جہاد فی سبیل اللہ ہے، گرمی کا موسم، تو گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے نکلنا اور اس پہ صبر کرنا، اس پہ بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ منافقین نے جہاد کے حوالے سے ایک بہانہ یہ بنایا اور ایک بات یہ کی کہ گرمی کے موسم میں جہاد کے لیے نہ نکلو۔ اللہ فرماتے ہیں نارو جہنم اشد حرا، کہ جو جہنم کی آگ ہے نا وہ زیادہ گرم ہے۔ تو عبادات میں یہ گرمی کو عذر نہیں بنانا چاہیے اگر وہاں پر سایوں کا انتظام نہ ہو۔ اسی طرح مساجد کی طرف چل کے جانا، جماعت کے لیے جانا، جنازوں میں حاضر ہونا، اور اس طرح کی جتنی دیگر عبادات ہیں، اور اسی طرح ان چیزوں کے انتظار میں سورج میں بیٹھنا اگر سایہ نہیں مل رہا تو اس پر بہت اجر ہے۔ جمعہ کے لیے ایک اسلاف میں سے ایک شخص نکلے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سائے میں پہلے ہی بیٹھ گئے تھے، تو وہ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ ایک بندے نے سائے سے آواز دی کہ ادھر آ جائیں، تو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ پھلانگتے ہوئے اس طرف جائیں، تو انہوں نے پھر یہ آیت تلاوت کی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو چیز آپ کو پہنچے، جو مصیبت پہنچے اس پہ صبر کیجئے، کیونکہ یہ عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلاف کا یہ تھا کہ اسلاف میں سے بعض کا یہ طریقہ تھا کہ جب جمعے سے واپس آتے تھے سخت گرمی میں، تو وہ یاد کرتے تھے اس وقت کو کہ جب حساب کی جگہ سے لوگ جنت اور جہنم کی طرف جائیں گے، کیونکہ جمعے والے دن قیامت نے بھی قائم ہونا ہے، تو اس وقت یہ ساری چیزیں انسان کو اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قیامت والے دن جو سورج ہوگا وہ لوگوں کے سروں کے اوپر بالکل قریب ہوگا، اور اس کی گرمی بھی انتہائی سخت ہوگی۔ تو دنیا میں جو صبر نہیں کر سکتا تو لازماً پھر وہ ایسے اعمال سے بچے گا کہ جو اسے جہنم میں داخلے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا استحضار ہوگا تو انسان کی جو ہے اچھے طریقے پہ اصلاح ہو سکے گی، کیونکہ جہنم کی آگ کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ روزوں کی بات کر رہا تھا، جیسے سردی کے اندر روزوں کی فضیلت ہے اور روزوں کی بلکہ ترغیب ہے، تو گرمیوں میں بھی اسی طرح روزے جو ہیں
وہ بہت ان کا اجر گرمیوں میں جو ہے بہت بڑھا دیا جاتا ہے. سردیوں میں تو موقع ملتا ہے، لیکن گرمیوں میں کیونکہ مشقت زیادہ ہے تو اس میں بہت زیادہ ثواب ہے روزوں کا گرمیوں میں، کیونکہ یہاں پر انسان جو ہے وہ سخت گرمی کے پیاس برداشت کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا رہے تھے تو وہ کسی اور چیز پر افسوس نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس چیز پہ افسوس کر رہے تھے کہ وہ کاش گرمی کے جو روزوں کے اندر جو دوپہر کی گرمی کی پیاس ہوتی ہے، انہوں نے گرمیوں کے روزے رکھے، لیکن جو روزے رہ گئے اس پیاس کے رہ جانے پر وہ افسوس فرما رہے ہیں. اسی طرح بہت سے اسلاف وہ بھی جو ہے ان کا بھی یہ طریقہ رہا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے روزے رکھا کرتے تھے اور سردیوں کے اندر جو ہے وہ پھر روزے نہیں رکھتے تھے اس طرح سے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کا نام آپ بکثرت سنتے ہیں، ان سے کہا کہ علیک بخصال الایمان، کے ایمان کی خصلتوں کو اپناؤ، اور پہلی خصلت جو ایمان کی بتلائی وہ گرمیوں میں روزے رکھنا ہے. حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سخت گرمی کے روزے رکھا کرتی تھی. سخت گرمی کے روزے امی عائشہ بھی رکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. اور حضرت مجمع تیمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گرمی میں روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ نڈال ہو کے گر جاتے تھے. اور اسی طرح خواتین کا بھی یہی معاملہ تھا. خواتین میں سے اما عائشہ صدیقہ کے حوالے سے عرض کیا. اور اسی طرح بعض صالحات ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سخت گرمی کے دنوں کا شدت سے انتظار ہوتا تھا، ان کو بڑی محبت سے انتظار کرتی تھی اور خواہش ہوتی تھی کہ سخت گرمیوں کے دن آئے اور وہ روزے رکھیں. تو ایک سے کہا گیا کہ یہ کیوں انتظار کرتی ہے اور کیوں ان دنوں میں روزے رکھتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان السعر اذا رخص اشتراہ کل احد، کہ اب ریٹ ہلکا ہو جائے نا پھر ہر کوئی چیز خریدتا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جب یعنی میں ایسی چیز کو ترجیح دیتی ہوں اپنے لیے، اس عمل کو ترجیح دیتی ہوں کہ جس پر بہت کم لوگ قادر ہیں، کیونکہ لوگوں کے اوپر مشقت ہوتی ہے تو سارے روزے نہیں رکھتے، تو میں اس چیز کو ترجیح دیتی ہوں. تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ اکبر. اور حضرت کعب سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انی آلیت علی نفسی انہ من عطش نفسہ لی، کہ میں نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے کہ جس نے میری خاطر اپنے آپ کو پیاسا کیا میں اسے قیامت کے دن سیراب کروں گا. اللہ. اور حضرت عامر بن قیس کے بارے میں آتا ہے، یہ جب بصرہ سے شام گئے تو وہاں پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ تاکہ پوری کی جائے. تو یہ انکار کرتے تھے، آگے سے کچھ نہیں بتاتے تھے. جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ حاجتی ان ترد علی من حر البصرہ، کہ بھئی میری خواہش تو یہ ہے کہ تم مجھے بصرہ کی گرمی یہاں شام میں لوٹا دو، یہاں مجھے بصرہ کی گرمی مل جائے، شاید روزے کی وجہ سے میرے اوپر کچھ سختی آ جائے، کیونکہ یہ روزے میں تمہارے شہروں میں رکھنا یہ میرے لیے بہت آسان ہے. یعنی کہ گرمیوں کے روزے کی خواہش ہوتی تھی تاکہ اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ کمائے جا سکے. اس کے حوالے سے ایک دو واقعات عرض کر دوں. ایک حجاج بن یوسف وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مرتبہ سفر میں ایک پانی پہ روکا، اس نے اپنا کھانا منگوایا اور ایک اعرابی کو دیکھا تو اس کو بلایا اپنے کھانے کے لیے کہ آؤ کھانا کھاؤ. تو اس اعرابی نے کہا، اس دیہاتی نے کہا کہ دعانی من هو خیر منک فاجبتہ، مجھے اس نے بلایا جو تجھ سے بہتر ہے تو میں نے اس کی پکار پہ لبیک کہا. تو اس نے کہا وہ کون ہے؟ تو اعرابی نے کہا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے مجھے روزے کا کہا تو میں نے روزے رکھ لیے. حجاج بن یوسف نے کہا بھئی اتنی سخت گرمی میں تو نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں رکھا ہے، اور میں نے اس دن کی خاطر روزہ رکھا ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ گرمی کا دن ہے. تو حجاج نے کہا کہ بھئی خیر ہے کھا لے، کل روزہ رکھ لینا. تو وہ ایک عربی تھا، دیہاتی تھا، لیکن بڑی قیمتی بات کہی اس نے کہا کہ اگر تو مجھے کل تک میرے باقی رہنے کی ضمانت دے دیتا ہے تو میں جو ہے روزہ رکھ لوں گا، میں ابھی افطار کر لوں گا. اور یہ بھی وقت پورا ہو رہا ہے میٹنگ کا، تو ابھی آپ حضرات یہاں جب ڈسکنیکٹ ہو یہاں سے میٹنگ تو دوبارہ اسی لنک سے جوائن کر کے کلاس میں حاضر ہو جائیے گا. انشاءاللہ 4 سے 5 منٹ کا مزید سبق ہے. اللہ اکبر. دوبارہ اسی لنک کے ذریعے سے کلاس جوائن کر لیجئے گا، 4 سے 5 منٹ کا مزید سبق ہے. اچھا بھائی، عرض یہ کر رہا تھا، حجاج بن یوسف کا واقعہ سنا رہا تھا جو عربی کے ساتھ پیش آیا. تو اس عربی نے کہا کہ اگر تو کل تک میرے باقی رہنے کی ضمانت دیتا ہے تو پھر میں روزہ ابھی توڑ دیتا ہوں، کل رکھ لوں گا. تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر اس عربی نے کہا کہ بھائی فَكَيْفَ تَسْأَلُنِي عَاجِلًا بِعَاجِلٍ لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ، تم کس طرح مجھ سے وعدہ کر رہے ہو اس چیز کا، اس بعد میں آنے والی مؤخر چیز کے بارے میں جس پر تم قادر نہیں ہو.
یعنی تم مجھے ابھی جلدی میں کہہ رہے ہو کھانا کھا لو کل روزہ رکھ لینا، تو اس چیز پہ تم قادر ہی نہیں ہو کہ میری کل کی ضمانت دے سکو، تو پھر کیسے تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں؟ میں نہیں کھاتا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ان کے ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دسترخوان لگایا۔ اب وہاں سے ایک چرواہا گزرا ان کے پاس سے، تو انہوں نے اس چرواہے کے بلایا کہ وہ بھی آ کے ان کے ساتھ کھانا کھائے، اسے دعوت دی۔ تو چرواہے نے کہا کہ بھائی انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فی مثل هذا اليوم الشدید، فی مثل هذا اليوم الشدید حرہ، کہ اس جیسے دن میں کہ جس کی گرمی اتنی سخت ہے، وانت بین هذه الشعاع فی آثار هذه الغنم وانت صائم، اور تم ان گھاٹیوں میں بکریوں کے پیچھے گھوم رہے ہو اتنی گرمی میں، اور پھر بھی تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، مطلب تعجب کا اظہار کیا۔ تو آگے سے چرواہے نے کہا ابادر ایامی هذه الخالیہ، ابادر ایامی هذه الخالیہ، کہ یہ تو فانی ہونے والے دن ہیں، گزر جائیں گے یہ، اور میں ان دنوں کو غنیمت سمجھ کے ان کے اندر روزوں کی جو ہے وہ کثرت کر رہا ہوں، یہ تو فانی دن ہے، ختم ہو جانا ہے، ہاں یہ تو خالی ایام ہے، ایام الخالیہ۔ تو اس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تعجب میں ہوئے، اور اس سے کہا کہ کیا تم ہمیں اپنی بکریوں میں سے کوئی بکری بیچو گے تاکہ ہم تمہیں اس کے گوشت میں سے کچھ گوشت بھی دے دیں تاکہ تم افطار کر لو اس کے ذریعے، اور ہم اس بکری کے تمہیں پیسے بھی دے دیں گے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ انہا لیست لی، بھئی یہ بکریاں بھی میری نہیں ہیں، میرا ایک آقا ہے، مولا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تیرا مولا تجھے کیا کہے گا، کیا ہوگا اگر تم مولا سے یہ کہہ دو کہ وہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، ایک مذاق کے طور پہ، اور امتحاناً اس سے یہ بات عرض کر رہے تھے، کیا کہو، کہتے نا بھئی بھیڑیا کھا گیا، تو تم بکری ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں بھی گوشت دیں گے، افطار کر لینا، اور باقی ہم بھی کھا لیں گے، تمہیں پیسے بھی دے دیں گے۔ تو یہ بات کہی جب اس کو، تو وہ راعی، وہ چرواہا، وہ چلا گیا، اور اپنی انگلی اس نے آسمان کی طرف اٹھائی، آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی تھی اس نے انگلی، اور کہہ رہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے پھر، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے، یہ کلمات کہتے ہوئے وہ جا رہا تھا انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے یہ کلمات جو ہیں پھر دہرا رہے تھے، فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، یہ جملے انہیں بڑے پسند آئے اس چرواہے کے۔ جب مدینہ آئے تو جو اس چرواہے کا آقا تھا اس کے پاس جو ہے وہ پیغام بھیجا، تو اس سے جو ہے وہ چرواہے کو بھی خرید لیا کیونکہ وہ غلام تھا، اور اس کی بکریوں کو، اس بندے کی جو بکریاں تھیں وہ بھی خرید لیں، اور جو چرواہا تھا اسے آزاد کر دیا، اور وہ بکریاں جو ہیں وہ اسے ہدیتاً دے دی، ہبہ کر دی اس کو۔ اللہ اکبر، اتنا پسند آیا انہیں یہ۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت روح بن زمبا کے متعلق، ایک تابعی گزرے ہیں، یہ ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، سخت گرمی تھی، تو وہاں بھی ایک چرواہا جو ہے نا پہاڑ سے نیچے آیا، تو انہوں نے اس کو آواز دی کہ یا راعی، او چرواہے بھائی، حلم الی الغدا، کھانے کے لیے آ جاؤ، دن کا کھانا کھا لو۔ تو اس چرواہے نے کہا انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا افتصوم فی ھذا الحر، اتنی گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا میں اپنے دنوں کو ایسے ہی باطل جانے دوں، افادع ایامی تذهب باطلا، ایسے ہی بیکار جانے دوں اپنے دنوں کو؟ تو حضرت روح بن زما، یہ تابعی، اور ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ جو ہیں جب بھی غسل خانے سے نکلتے تو ایک غلام کو آزاد کرتے تھے، بہت بڑا اجر ہے غلام کو آزاد کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کے بدلے، اس کے ہر عضو کے بدلے، آزاد کرنے والے کے عضو کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ یہ جب بھی وہ غسل خانے سے نکلتے تو یہ کیا کرتے تھے، آزاد کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آئے ہائے لقد ظننت بایامک یا راعی اذ جاد بها روع بن زمبا، کہ اے راعی، تو نے تو اپنے دنوں میں بخل سے کام لیا، یعنی تو نے اپنے دنوں کو بہت قیمتی بنایا، بڑے طریقے سے اسے خرچ کیا، یعنی روزے رکھے ان میں، جبکہ روح بن زمبا اپنے متعلق کہہ رہے ہیں اس نے ان میں جو ہے وہ سخاوت کی، یعنی ان دنوں کو، اس وقت کو مقید کر کے اسے بہترین طریقے پر نہ ڈھال سکے، بہترین طریقے میں استعمال نہ کر سکے، وہ خود کو کہہ رہے تھے۔ ہم میں اگر کوئی ایک نیکی بھی کرتا ہو تو کہتا ہے یار ایک کر رہے ہیں کافی ہے، باقی نیکیاں کیا ہے، کون کرتا ہے اتنی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کون اب روزے بھی رکھے، کون اب یہ بھی کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دیکھیں ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، خیر القرون کے لوگ ہیں،
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نفلی روزے رکھتے تھے تو نفلی روزوں کی وجہ سے ان کے اوپر بے ہوشی آ جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن روزہ نہیں توڑتے تھے. اور ان کے متعلق آپ کو راوی والا واقعہ بھی ابھی عرض کیا. تو یہ روزے رکھتے تھے، نفلی روزے، ان پہ غشی طاری ہو جاتی تھی لیکن روزہ توڑتے نہیں تھے، اسی لیے انہیں اس کی ادا بھی بڑی پسند آئی. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ بے ہوش ہونے لگتے تھے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے چہرے کے اوپر پانی ڈالتے تھے، اپنے چہرے کے اوپر پانی ملا کرتے تھے تاکہ وہ جو اثرات ہیں وہ اس کے زائل ہوں. اور حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ بھی پوچھا گیا کہ بھائی اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھے اور اس کو سخت گرمی لگنے لگ جائے، بہت گرمی اس کے اوپر شدید ہو جائے، گرمی کو برداشت نہ کر رہا ہو وہ، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑا گیلا کر لے، اس کے ذریعے سے ٹھنڈک حاصل کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پانی ڈالے. اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضور نے بھی وادی عرج میں اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا تھا روزے کی حالت میں، تو وہ بھی ایسا کر لے. اللہ اکبر. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سومو یومن شدیدن حرہ، کہ سخت گرمی کے دن روزہ رکھو، لحر یوم النشور، قیامت کے دن کی گرمی کے لیے، یعنی آج روزہ رکھو گے تو کل قیامت کی گرمی سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچائیں گے. آج جتنی گرمی برداشت کر سکتے ہو کر لو. وصلوا رکعتین فی ظلمۃ اللیل لظلمۃ القبور، اور صرف 2 رکعت رات کے اندھیرے میں پڑھ لو قبر کے اندھیروں کے لیے، تاکہ یہ تمہارے قبر کے اندھیروں میں روشنی کا سامان بن جائے. اللہ اکبر. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیحین میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں بڑی سخت گرمی کا دن تھا، بہت زیادہ، فی الیوم الحار الشدید الحر، بڑا سخت گرمی کا دن تھا، اور اتنا سخت گرمی تھی کہ انسان اپنے سر کے اوپر گرمی کی شدت کی وجہ سے ایسے ہاتھ رکھتا تھا تاکہ گرمی جو ہے نا وہ اثر نہ کرے. اللہ اکبر. اور صرف روزہ کس کا تھا؟ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کا، یہ دونوں روزے کی حالت میں تھے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ ساری طاعات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب ہم روزے رکھیں گے، گرمی کو برداشت کریں گے، پیاس کو برداشت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر ایسے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا ہوا ہے، باب ریان. اللہ اکبر. جو وہاں داخل ہوگا، پانی پیے گا، اس کے بعد کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. اور پھر جب روزے دار وہاں سے گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور پھر روزے داروں کے علاوہ وہاں سے کوئی نہیں گزرے گا. جتنی مشقت ابھی دنیا میں انسان برداشت کرے گا اتنا ہی آخرت میں صلہ پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر خود کو تھکائیں، خود کو رولائیں، اللہ کو منائیں. یہ مختصر سا کورس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ کہا سنا اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.